کہ ایک آدمی ایک ایسی بات کہا یا ایسی بات لکھ دیا جس سے دین کی بنیادی چیزوں میں سے کسی کا انکار ہو گیا، ضروریات دین میں سے کسی کا انکار لازم آ گیا، صراحتاً آ گیا، لازم نہیں بلکہ صراحتاً آ گیا، کہہ گیا وہ، یا یہ کہ اس نے کوئی ایسا عمل کیا جو بلا شبہ شرک تھا، کفر تھا، کوئی چارہ نہیں تھا اس کو اسلام میں بچنے کا، کیا اس نے، اور گواہ بھی موجود ہے، اس کی گواہی بھی دی جا رہی ہے لوگوں کی طرف سے، اور گواہ عادل ہے۔ ایک چیز سمجھ لیجیے آپ کہ دین اسلام حق ہے، دین اسلام حق ہے، اور حق غالب ہوتا ہے، اور کفر مغلوب ہوتا ہے۔ تو حق کے غلبے کے لیے ایک گواہ بھی کافی ہے، حق کے ظہور کے لیے ایک گواہ بھی کافی ہے، اگر وہ عورت ہی ہو، اگرچہ وہ عورت ہی ہو۔ جیسے کہ ایک شخص ہے، انتقال کر گیا، اور ایک عورت آئی آپ کے پاس، اس نے کہا کہ وہ شخص جو انتقال کیا ابھی اس نے میرے سامنے کلمہ طیبہ پڑھا تھا اور دین اسلام کو قبول کیا تھا۔ اب آپ کے اوپر اور آپ کی برادری پر، اہل اسلام پر لازم ہے کہ اس کو غسل دے، کفن پہنائے، جنازے کی نماز پڑھے۔ ایک گواہ عورت کی گواہی مان لی گئی، حق کے ظہور کے لیے گواہ کافی ہے، لیکن حق کے مرتفع ہونے کے لیے، زوال کے لیے، حق کو زائل کرنے کے لیے دلیل قطعی، بدیہی، متواترہ ثبوت چاہیے، یا کم از کم 4 گواہ چاہیے، یا اس سے بھی کم، بعض کے ہاں 2 گواہ چاہیے، اور وہ بھی عادل گواہ چاہیے، عادل و ثقہ گواہ چاہیے۔ بات کہہ رہا تھا کہ ایک ایسی بات ہے جو بنیادی دین کو ہلا دے، اس کا انکار ہو جائے، میں نے کوئی بات کہی یا کسی نے کوئی بات کہی اور دین کے کسی رکن کا انکار ہو گیا صراحتاً، اور جب گواہی بھی گزر جائے، اب اگر اس سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نے ایسی بات کہی ہے جناب، غور سے سننا بچوں، کیا آپ نے ایسی بات کہی ہے؟ اب اس نے کہا کہ ہاشا وکلا، میں نے ایسا نہیں کہا ہے، نہ میں نے ایسا کیا ہے، تو تمام فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا یہ انکار ہی توبہ ہے، اس کا یہ انکار ہی توبہ ہے۔ اب الگ سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت اس کو نہیں ہے، اس نے توبہ کر لیا، انکار کر دیا، گویا اس نے اس کو قبول نہیں کیا، رد کر دیا۔ اس نے جو عمل کیا تھا یا جو قول کہا تھا، اگرچہ وہ صریح تھا اور کفر واضح تھا، اس کے باوجود اس کا یہ انکار اس کے حق میں توبہ ہے۔ علامہ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح السیر الکبیر میں کہتے ہیں اسی عبارت کو جو میں بتا رہا ہوں، اور اسی کو نقل کیا ہے حضرت علامہ امام برہان الدین بخاری حنفی نے بھی المحیط میں، اور اسی بات کو نقل کیا ہے علامہ امام ابن حمام حنفی نے اپنی کتاب فتح القدیر میں، اور اسی بات کو نقل کیا ہے علامہ ابن نجیم حنفی نے اپنی کتاب الاشباح والنظائر میں، اور اسی بات کو انہوں نے نقل کیا ہے علامہ زین الدین ابن ابراہیم ابن نجیم نے اپنی کتاب بحر الرائق میں۔ اسی عبارت کو نقل کیا ہے صاحب در مختار علامہ حسکفی نے در مختار میں، اور اسی بات کو نقل کیا ہے علامہ ابن عابدین شامی نے اس کی شرح کرتے ہوئے۔ اب وہ عبارت ہے کیا، وہ بھی سن لیجئے، عبارت دیکھیے، انکار ردہ توبہ، مرتد کا انکار کیا ہے، توبہ ہے۔ ارتداد سے اگر مرتد ارتداد سے انکار کر رہا ہے، اگر وہ مرتد، تو یہ انکار ہی توبہ ہے۔ فَإِذَا شَهِدُوا عَلَى مُسْلِمٍ بِالرِّدَّةِ وَهُوَ مُنْكِرٌ، کسی مسلمان پہ 2 شاہد گزر گئے، 2 گواہ نے گواہی دے دی، اور وہ اس نے کیا کر دیا، اس کا انکار کر دیا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ فقہا فرماتے ہیں لا يتعرض له،
تو اب اس سے تعارض نہیں ہوگا، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لا لتکذیب شہود العدول، گواہوں کے تکذیب کی وجہ سے نہیں، بل لأن انکارہ توبہ و رجوع، بلکہ اس لیے کہ اس کا انکار ہی کیا ہے؟ توبہ اور رجوع ہے، توبہ اور رجوع ہے۔ ہم نے کتنا نام لیا؟ 7 لوگوں کا نام لیا۔ یہ 7 بڑے علماء، اہل سنت کے علماء اپنی اپنی کتاب میں اس اصول کو نقل کرتے ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں اس اصول کو بھوتھی چھری سے ذبح کیا جاتا ہے اور اہل سنت ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ آپ دین کے اصول کو، علم کلام کے اصول کو، اہل سنت کے اصول کو بھوتھی چوری سے ذبح کیجئے اور سنی ہونے کا دعویٰ کیجئے، آپ کو سنی مانا جائے گا۔